محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تم میں سے جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرے تو وہ کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، بشرطے کہ وہ مؤمنہ ہوں، یعنی مؤمنہ باندیوں سے جن کے تم مالک ہو ان سے وہ نکاح کر لے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان باندیوں سے نکاح کرو ان کی آقاؤں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم ان کو ان کا مہر ادا کرو دستور کے مطابق. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تم ان کو اپنے عقد نکاح میں لانے والے ہو نکاح کے قید کے ذریعے سے، نہ یہ کہ وہ مستی کرنے والی ہوں، یعنی کھلم کھلا بے حیائی بدکاری کا کام کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہوں، یعنی جن باندیوں سے تم نکاح کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 3 قید اور 3 شرطیں لگائی. کیا کہ تم ان سے نکاح کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے نکاح میں عقد نکاح کے ذریعے سے آئے، یعنی گھر بسانے کی نیت ہو، دوسرا کوئی ارادہ نہ ہو. دوسرا یہ غیر مصافحات، کہ وہ باندیاں کھلم کھلا بے حیائی بدکاری کرنے والی نہ ہوں، مستی کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے وہ آشنائی کرنے والی ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، جب وہ نکاحوں میں آ جائیں اور نکاح کے بعد وہ کوئی کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، یعنی کھلی بے حیائی سے مراد کوئی زنا کا کام کر لیں. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر سزا ہے آزاد عورتوں کا آدھی سزا کے بقدر، یعنی جتنی سزا آزاد عورتوں کو زنا کے بعد ملتی ہے باندیوں کی سزا زنا کی آدھی ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور یہ باندیوں سے نکاح کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ رکھتے ہوں، یعنی آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اگر باندی سے نکاح نہ کریں تو ان کو ڈر ہے، اندیشہ ہے کہیں وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. حالانکہ باندیوں سے نکاح کرنا ایک طرح کا ناپسندیدہ عمل ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو یعنی اپنے نفس پر قابو رکھ لو، باندیوں سے بھی نکاح نہ کرو، بغیر نکاح کے رہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت سے پہلے آزاد عورتوں کے نکاح کے متعلق بیان تھا، اب اس میں باندیوں کے نکاح کا بیان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تم میں سے اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکیں، طاقت اس لیے نہیں ہے
چونکہ آزاد عورتوں کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں، ان کا خرچہ بھی زیادہ ہے، نان و نفقہ بھی ان کو زیادہ دینا پڑے گا بمقابلہ باندی کے۔ باندی کے لیے اتنے حقوق نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ ان کے لیے نان و نفقے کی اگر وہ اپنے آقا اور مالک کے یہاں رہتی ہے تو اس کے لیے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے آقا کے پاس نہیں رہتی بلکہ اپنے شوہر کے پاس بھی رہتی ہے، تب بھی آزاد عورتوں کے مقابلے میں اس کے حقوق آدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب باندی اور غلاموں کا رواج تھا، اور عام طور پر جنگ کے نتیجے میں لڑائی کے بعد جو قیدی عورتیں یا مرد بن کر آ جاتے تھے مد مقابل میں، تو ان کو غلام اور باندی بنا لیا جایا کرتا تھا۔ اس میں اسلامی معاشرہ بھی اس سے اچھوت نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں سارے ہی معاشروں میں غلام باندی کا رواج تھا۔ تو اسلام کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ جو دشمن کی طرف سے جنگ کے بعد جو مرد عورتیں قیدی بن کر آ رہے ہیں ان کو غلام اور باندی بنا لیا جایا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان غلاموں کو کچھ عوض لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، کچھ پیسہ اور مال لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ان کو غلام باندی بنا لیا جایا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جن سے بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہو کہ جو قیدی بن کر ہمارے قبضے میں آئے ہیں یہ بہت بڑے فتین ہیں، فسادی ہیں، تو بعض مرتبہ ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام شکلیں پائی جاتی تھی، یعنی کبھی تو ان کو قید کر لیا جاتا اور باقاعدہ ان کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا، کبھی ایسا ہوتا کہ ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور کبھی اگر کوئی اتنا خطرناک قیدی ہے کہ اس سے فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے، فتین قسم کا ہے، فسادی ہے، تو اس کو قتل بھی کر دیا جایا کرتا تھا۔ اب آزاد کے مقابلے میں غلام اور باندی کے حقوق چونکہ کم ہوتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی آزاد عورتوں سے، مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کہ ان کے پاس مالی اعتبار سے کمزور ہیں وہ، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نان و نفقہ اور آزاد عورتوں کے نخرے جھیل سکیں، تو وہ باندیوں سے نکاح کر لیں۔ اس میں اس کا بیان ہے۔ اب اس میں دوسری شکل یہ بھی ہے کہ عام طور پر جو باندی ہوتی ہے وہ اپنے آقا کا مال ہے، اور وہ اس کا حکم، اس پر زیادہ حق اس کے مالک کا ہی ہے، چونکہ اسلام نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ باندی سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنے آقا کے غلام بن جائیں گے۔ اب عام طور پر یہ عیب سمجھا جاتا تھا اگر ہم کسی باندی سے نکاح کریں گے اور اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے آقا کی غلام بن جائیں گی، تو کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو غلام بنا لیا جائے؟ اس لیے لوگ اس زمانے میں عیب سمجھتے تھے اور اس کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی شرط کے ساتھ اللہ نے اجازت دی کہ جو انسان تم میں سے یہ ڈر اور اندیشہ رکھتا ہو اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو غلام بنانا پسند کر لو، لیکن آخرت میں چور بن جاؤ، گناہ کر اس سے بچو۔ اگر کوئی انسان اگر شادی نہیں کرتا ہے، نکاح نہیں کرے گا، تو اس کو اندیشہ ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی تیری طاقت نہیں، باندی سے نکاح کرنے میں تیرے جو بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، وہ آقا کی غلام بن جائے گی جس کی یہ باندی ہے، لیکن تجھے اندیشہ ہے اور ڈر ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو پھر کنیزوں سے، باندیوں سے نکاح کر لو۔ لیکن قرآن مجید کی ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا، واللہ اعلم بایمانکم، میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ چونکہ یہ طبقہ غلام باندیوں کا ایسا طبقہ ہے جو عام طور پر جس کو دبایا جاتا ہے، حقوق کم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم باندیوں سے نکاح کر لو اور پھر ان کے حق ادا نہ کرو، بلکہ ان کو کم تر اور کم درجے کی سمجھنے لگ جاؤ اور تمہارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے اس کا علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ باندی اللہ کے نزدیک ایمانی اعتبار سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہو اللہ کی، تو اس اعتبار سے اس کی تم عزت کرو، اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان ہونے میں تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے،
تم چاہے آزاد ہو یا غلام، ہے تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد. کس سے پیدا ہے تمام انسانیت؟ آدم اور حوا علیہ السلام سے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں فرمائی. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلی ایمانوں کو کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ایمان ہے. بعضکم من بعض، تم آپس میں سب ایک ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے کہ تم نے باندی سے نکاح کیا ہے، اور نہ ہی تمہیں ان کے حق دبانے چاہیے، بلکہ ان کی باندیوں کی عزت اس اعتبار سے کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی دلی کیفیت اللہ کے نزدیک ایمان کی جو کیفیت ہے تمہارے مقابلے میں زیادہ ہو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو انسان اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ باندیوں سے نکاح کر لے، جن باندیوں کے تم مالک ہو، اور وہ باندیاں مؤمنہ ہونی چاہیے. کیا ہوں وہ باندیاں؟ مؤمنہ. غیر ایمان والی سے نکاح صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو. بعضکم من بعض، تم سب آپس میں سب ایک ہو. فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن، اللہ نے یہ بھی شرط لگائی کہ تمہیں اگر باندیوں سے نکاح کرنا ہے تو ان کے آقا اور مالک کی اجازت ضروری ہے. اگر کوئی باندی اپنی آقا اور مالک کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ زانیہ مانی جائے گی. وہ کیا ہے؟ زانیہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی غلام اپنے آقا اور مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کو بھی زانی قرار دیا گیا حدیث میں. وہ زانی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے. قرآن مجید میں صاف حکم ہے فانکحوہن باذن اہلہن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم باندیوں سے نکاح کرو ان کے آقا اور مالک کی اجازت لے کر. بغیر اجازت کے نکاح مناسب نہیں ہے. ہاں، اب رہی بات یہ اگر کسی باندی یا غلام کا مالکن عورت ہے تو عورت کو تو نکاح کرانے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت اپنا وکیل کسی اور کو بنا دے، مرد کو، اور پھر اپنے باندی یا غلام کا نکاح کروائے. عورتوں کو نکاح کرانے کا حق نہیں ہے بلکہ مردوں کو ہے. اب اگر کوئی عورت مالکن تو ہے کسی باندی کی، لیکن وہ عورت رہ گئی اور عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے باندیوں کا نکاح کرا سکے، تو یہ ایسا کرے کہ کسی اور کو اپنا ذمہ دار بنا دے اور وہ اس کی باندی کا نکاح کرا دے. بغیر اجازت کے نکاح صحیح نہیں ہے، چونکہ مالک اور آقا کو باندی پر پورا حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ جنسی تعلق بھی قائم کر سکے اپنی باندی سے. لیکن اگر اس کی باندی کا نکاح کسی اور سے اگر ہو گیا ہے تو پھر آقا اور مالک کو پھر یہ حق حاصل نہیں رہے گا کہ وہ جنسی تعلق قائم کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے آقا اور مالکوں سے اجازت لے لو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم ان کا مہر ادا کرو دستور قانون کے مطابق. یعنی مہر کی ادائیگی میں تمہیں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے جس انسان نے اپنی بیوی کا مہر قدرت کے باوجود ادا نہ کیا اور ایسے ہی مر گیا، کل قیامت کے دن اس کو زانی شمار کیا جائے گا. غور سے سنو، حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد حضرات اپنی بیویوں کا مہر قدرت کے باوجود ادا نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، کل قیامت کے دن ان کو زانی شمار کیا جائے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت زیادہ ہے، بلکہ مہر کی ادائیگی کا رواج نہ کے برابر ہے. ہاں، کچھ علاقے ہیں جہاں نقدی کا رواج ہے جیسا کہ ہمارے علاقہ ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. راجستھان میں زیادہ تر، خاص طور سے جے پور میں، یہاں نقد مہر دینے کے رواج بالکل نہیں ہے، اور بعد میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو مہر ادا کرتے ہیں. بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی موجود ہے، مہر ادائیگی نہیں ہوئے تو بیوی کو لاش کے پاس بلاتے ہیں، جنازے کے پاس، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دیجئے. اب وہ دنیا میں بیچارہ رہا ہی نہیں، اب مہر معاف کروا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باندیوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم ان کا مہر دستور کے مطابق ادا کرو. اب وہ مہر کتنا ہو، یا تو مہر مثل ہو، یا مہر شرعی ہو، یا جو تم نے مہر متعین کیا وہ مہر ادا کر دو. اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے،
اور اگر مہر متعین نہیں کیا لیکن مہر مثلی کی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو شرعی مہر ہے. شرعی مہر سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم 10 درہم تو احناف کے نزدیک ہے ہی، یا جتنا مہر تم نے متعین کیا ہے وہ ادا کریں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ نکاح کے بعد بھی مہر متعین ہونے کے بعد اگر میاں بیوی میں رشتہ اچھا چلتا ہے، بعد میں چل کر وہ دونوں میاں بیوی مہر کے اندر کمی یا زیادتی کر لیں رضامندی سے، تو اس کی اجازت موجود ہے، کمی بیشی کی جا سکتی ہے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہاں اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کرنے کی 3 شرطیں بیان فرمائی. 3 باتیں ہیں. کیا ہیں وہ 3 حکم؟ محصنات، جن باندیوں سے تم نکاح کر رہے ہو وہاں غرض اور مراد اور مطلب تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کو عقد نکاح کے ذریعے سے جائز طریقے سے اپنے نکاح میں لے کر آ رہے ہو، یعنی گھر بسانے کی نیت ہو، محض مستی کے ارادہ نہیں ہونا چاہیے. غیر مصافحات، مستی کرنے والی نہ ہوں، یعنی کھلم کھلا بے حیائی بدکاری کا کام کرنے والی وہ باندیاں نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے یار بنانے والی ہوں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے. تو دونوں باتیں، نہ تو کھلم کھلا بدکاری کرنے والی ہوں، نہ چھپ کر آشنائی کرنے والی ہوں. ایسی باندیوں سے تم نکاح کرو. اور اگر کچھ باندیاں ایسی ہیں کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد بھی انہوں نے گناہ کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ نکاح میں اگر آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کر لیں، بدکاری کا کام کھلم کھلا کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کا نصف حصہ ہے جو سزا آزاد عورتوں کی ہے. اور آزاد عورتوں کی کیا سزا ہے؟ غیر شادی شدہ ہیں تو کتنے کوڑے؟ 100. شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. اور باندی کے لیے یہ حکم آدھے کا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے، باندی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو اگر اس نے زنا کر لیا ہے تو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. کتنے کوڑے؟ 50. آزاد کے مقابلے میں آدھا، اس لیے کہ ہر چیز اس کی آدھا ہوتی ہے. آزاد کے مقابلے میں باندیوں کے حقوق آدھے ہوتے ہیں. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی آزاد باندیوں سے نکاح کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہو. یعنی آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے کہ پیسہ روپیہ نہیں ہے. باندی سے نکاح کر اس لیے نہیں کر رہا، عیب سمجھ رہا ہے کہ میری اولاد غلام بن جائے گی باندی کے آقا کی، لیکن گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو اب ان دونوں باتوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ میری اولاد غلام بنے گی، دوسری طرف یہ ہے کہ نکاح نہیں کیا تو گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا. تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ پھر انسان کو چاہیے کہ تاکہ گناہ میں نہ پڑے نکاح کر لے، اس کو ترجیح دے. ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو، یعنی تمہارے اندر اتنا کنٹرول ہے کہ تم نکاح کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہو اور تم گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو تم صبر کرو، یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ بہتر اس لیے ہے کہ اگر تم نے نکاح کر لیا تو تمہاری اولاد کیا بن جائے گی؟ غلام. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں. اب جتنی بھی باتیں پیش آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے محرمات ابدیہ کو ذکر فرمایا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، پھر نکاح کی شکلیں کیا ہیں، مہر کتنا ہو، کس طریقے سے ادا کیا جائے. یہ تمام احکام، شرعی احکام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرما دیے تاکہ تم ان پر عمل کرو. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے راستے تک لے جانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کا راستہ تھا، یعنی پہلے لوگ بھی جو صلحاء اور زاہدین متقی پرہیزگار تھے، خاص طور سے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء اور صالحین پر.
تو اسی کے اللہ تعالیٰ کہنا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے طریقے اور راستے تھے، نبیوں کا راستہ، شہداء اور صدیقین صالحین کا راستہ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جتنے بھی احکام قرآن مجید میں اب تک بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام حکمت سے پورے ہیں۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت ان میں پنہا اور موجود ہے، چاہے ہماری نظر وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن عورتوں کو تمہارے پر حرام کیا، کن کو حلال کیا، نکاح کے کیا طریقہ جو بتلایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے کہ انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ نے ہی بنایا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اس انسان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتے ہیں اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، توبہ یتوب کو معنی ہے متوجہ ہونے کی بھی اور توبہ قبول کرنے کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری طرف رحمت سے متوجہ ہوں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا خواہش پرست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں اور گمراہی کے راستے پر دور تک لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکام یا نکاح کا ایک جائز طریقہ جو دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے واضح احکام کھول کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی طرف بھی راغب ہوں، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیروی کرنے والے ہوں، ان کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنا جیسا ہی بنا دیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں اور گمراہی کے راستے پر دور لے جائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں اور گمراہی کے راستے پر دور لے جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ نکاح کو ہم نے قید اور پابندی بنا لیا، ورنہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اس میں بھات ہو، مہندی کی رسم ہو، جوتا چھپائی ہو، دودھ پلائی ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام رسمیں ہماری خود کی بنے ہوئی ہیں۔ نکاح میں تو صرف اتنا سا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری اور مشکل نہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نکاح کوئی مشکل ہے ہی نہیں، لیکن جن کو نام و نمود، دکھلاوا، ناک پسند ہے، ناک اونچی رکھنی ہے، تو ان کے لیے تو 20 لاکھ بھی کم پڑ جاتے ہیں شادیوں میں، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہ آسانی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، انسان اتنا کمزور ہے کہ مچھر اور مکھی سے بھی گھبراتا ہے۔ چھپ کے لیے اگر دی جائے تو ری خارج ہو جاتی ہے، اور اگر سانپ نکل آئے پھر تو اللہ کی پناہ۔ تو انسان کتنا کمزور ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے جو پیچھے اوپر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں رحمت کے ساتھ اور تمہاری توبائیں قبول کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، رائے حق سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کو حکم دیا عورتوں کے لیے، اس میں عصمت ہے، پاک دامنی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت کیا فرمایا؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ تمہارا ارادہ ان کے نکاح کے ذریعے سے گھر بسانے کا ہو،
مستی کرنے کا محض نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ارادہ کیا ہو کہ ہم جس کو عقد نکاح میں لے رہے ہیں اس کے ساتھ مرتے دم تک نبھائیں گے۔ اچھا، نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ جب شوہر بیوی کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو مرتے دم تک نبھانے کو قبول کر رہا ہوں اور اس کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر لازم اور ضروری ہو گئی ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا غیر مصافحات، تمہاری عصمت پاک دامنی بھی تمہاری بھی اسی میں ہے اور ان عورتوں کی بھی اسی میں ہے، تاکہ وہ بھی عصمت اور پاک دامنی ان کی محفوظ رہے اور تمہاری بھی عصمت اور پاک دامنی محفوظ ہو، نہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے والی ہوں اور نہ ہی تم کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنے والے ہوں، نہ وہ چھپ چھپ کر آشنا اور دوستی کرنے والی ہوں اور نہ تم دوستی کرنے والے چھپ چھپ کر دوستی کرنے والے ہوں۔ نکاح کا اصل مقصد تو یہی ہے۔ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ جنسی تعلق کو جائز طریقے سے پورا کرنا، توالد اور تناسل کو آگے بڑھانا اور عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا، یہ تو نکاح کا اصل مقصد ہے۔ اب جو لوگ آزادی کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں انہی کو کہتے ہیں یتبعون الشہوات۔ وہ لوگ کون ہیں؟ نفسانی خواہشوں کو اتباع کرنے والے۔ جو عورتیں پردے کو اپنے لیے غلامی کی زنجیریں اور پابندی سمجھتی ہیں ان کی سوچ بہت گھٹیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے اندر عصمت پاک دامنی اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی کیا خوب مثال بعض حضرات نے دی ہے کہ جو لوگ آزادی کے نام پر عورتوں کو بے حیا اور بے پردہ کر رہے ہیں ان کی مثال بھیڑیوں جیسی ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ بھیڑیوں جیسی۔ مثال کے طور پر ایک بکری چرانے والے نے، بکریوں کے مالک نے اپنی بکریوں کے لیے حفاظت کے لیے باڑہ بنایا اور ان کو چار دیواری میں چرانے کے بعد قید کر دیا تاکہ یہ بکریاں جنگل میں آوارہ نہ پھریں، کہیں بھیڑیے ان کو اپنے شکار نہ کر لیں۔ جب بھیڑیوں نے دیکھا کہ تمام بھیڑ بکریاں چار دیواری میں رہتی ہیں، ہمیں ان کو اچکنے کا اور لقمہ بنانے کا موقع نہیں ملتا، تو بھیڑیوں نے بھوک ہڑتال کرنی شروع کر دی اور بلکہ ریلیاں نکالی اور آزادی کا نعرہ دیا کہ تم نے ان بھیڑ بکریوں کو قید کر لیا ہے، ان کو آزاد کیا جائے۔ تو کچھ بکریاں باہر منہ نکال کر وہ بھی ان کے ساتھ نعرہ بازی میں شریک ہو گئی، ہاں ہمیں بھی آزادی چاہیے، ہاں ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ اب یہ بھیڑیے جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کو آزاد کرو، اور اندر سے کچھ بکریاں جو اپنے آگا پیچھا نہیں سوچ رہی ہیں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، وہ بھی بھیڑیوں کی آواز ملا کر کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ اب اگر ان کو آزاد کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بھیڑیے ان کو لقمہ بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ عورتوں کی آزادی کا نعرہ دیتے ہیں گویا کہ وہ بھیڑیے ہیں، وہ اپنے تک عورتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی عصمت پاک دامنی اور عصمت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔